اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث مبارکہ پڑھیں گے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت کون سی دعا کرتے تھے، اور ہمیں بھی وہ دعائیں سکھائی ہیں اور ہمیں وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اور ایک ہم حدیث مبارکہ بڑی پیاری بڑی خوبصورت ہے، بیان کریں گے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملازم اور خادم کے لیے جب انہوں نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کون سا تحفہ دیا، اور وہ ہماری امت کے لیے ہے، سب کے لیے ہے کہ وہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کے پڑھنے سے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو حدیث مبارکہ شروع کرتے ہیں، جو کہ پہلی حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری سے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لاتے تو آپ اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے، پھر یہ دعا پڑھتے: بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے ہی نام سے مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب آپ بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بے شک الحمدللہ۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ اس کا ترجمہ اب ہم پڑھتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا پلایا، وہ ہمارے لیے کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں کوئی کفایت کرنے والا ہے، نہ ٹھکانہ دینے والا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری دعا ہے، اور اس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ کتنا زیادہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس تکلیف کی شکایت لے کر گئیں جو انہیں چکی پیسنے سے ہوئی تھی، اور انہیں پتہ چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لیکن ان کی آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو بتایا۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ ایسے وقت میں ہمارے گھر میں تشریف لائے کہ ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ ہم اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنی جگہ پر لیٹے رہو۔ پھر آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں اس چیز سے جس کا تم نے سوال کیا ہے بہتر چیز بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، وہ تمہارے لیے خادم کے مل جانے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خادم کا مطالبہ کرنے آپ کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو کہ خادم کے سے بہتر ہے کہ تم ہر نماز اور سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ دیکھیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد ہمیں یہ تسبیحات پڑھنی چاہیے، اسی لیے ان کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔
اور اس کے پڑھنے والے کے سارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور پھر رات کو پڑھنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ دن میں اگر کوئی ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری مغفرت کریں گے، اور اس سے ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کی تھکاوٹ بھی اترتی ہے۔ تو میرے لیے بھی دعا کریں، انشاءاللہ ملوں گی اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔